الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیوں، قبل اس کے کہ درس کا ہم آغاز کریں، ایک اعلان آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ پرسوں یعنی آنے والے جمعہ کو جبیل دعویٰ سینٹر میں ماہانہ پروگرام ہے، اور موضوع ہے محرم کی مناسبت سے کہ ماہ محرم کی حیثیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، یعنی جو بھی جمعہ آ رہا ہے، آج بدھ ہے، جمعرات اور جمعہ، اسی جمعہ کو ماہ محرم کی حیثیت پر دعویٰ سینٹر میں عصر کی نماز کے بعد ماہانہ درس ہے، خطاب ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کے اندر شرکت کریں، ارویال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اور اس کے اندر شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رب العالمین۔ معزز بھائیو، ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ درس میں فتح مکہ تک پہنچی تھی، اور فتح مکہ کا سبب کیا بنا اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور وہ سبب یہ تھا، دوبارہ میں اس کو دوہرا دیتا ہوں، اور وہ سبب یہ تھا کہ جب آپ نے صلح حدیبیہ کی تو اس کے اندر ایک بند یہ بھی رکھا گیا تھا کہ جو قبیلے ہیں عرب کے، وہ جن کے ساتھ چاہیں داخل ہو سکتے ہیں، چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ کے اندر آ جائیں، آپ کے حلیف بن جائیں، اور چاہیں تو قریش کے حلیف بن جائیں۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے وہ، اور آپ کے حلیف بن گئے، بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے۔ اور ایک اور قبیلہ تھا بنو بکر، ان لوگوں نے قریش کا ساتھ دیا، اور دونوں قبیلوں کے اندر زمانے جاہلیت سے بڑی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ تو بنو بکر نے زمانے جاہلیت کی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے، کہ چونکہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور اب جنگ نہیں ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رات میں جا کر کے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ پر تیاری کا آپ نے حکم دیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر یہ بات پاس ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کرے گا تو ایسی صورت میں جس کے ساتھ وہ قبیلہ ہوگا اس فریق پر حملہ مانا جائے گا۔ چونکہ بنو خزاعہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اس سے صلح حدیبیہ کی روح سے یہ مانا گیا کہ گویا کہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اس لیے آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کا آپ نے حکم دیا۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ آج انشاءاللہ کچھ اور مزید باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رازدارانہ طریقہ اپنایا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع نہ ہو، لوگوں کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کیا کیا، مکہ کے مخالف ایک سریہ آپ نے بھیجا، مکہ کے مخالف علاقے میں ایک سریہ آپ نے بھیجا چند صحابہ کرام کی کمانڈری میں، اور تاکہ قریش کے لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر تیار کر رہے ہیں یا کرنے والے بھی ہوں گے، تو مکہ پر حملہ کرنے کے بجائے آپ اس علاقے میں جائیں گے جس طرف سریہ گیا ہوا ہے۔ تو آپ نے بہت راز برتا تاکہ مکے والوں کو اس کے بارے میں اطلاع نہ ہو۔ بہرکیف رمضان کی سنہ 8 ہجری تھی، اور رمضان کی 10 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف جو ہے آپ نے نکلنے کا حکم دیا، اور ابو رحم ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا کلثوم بن حسین، ان کو آپ نے مدینے کا جانشین متعین کیا، اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے درس میں ہم انہی کے تعلق سے پڑھیں گے، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اور اس واقعے کی اختتام پر میں چند باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے اس واقعے کی تناظر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، مہاجر ہیں،
غزوہ بدر میں، صلح حدیبیہ میں، غزوہ احد میں، تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ بڑے مشہور تیر انداز تھے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، قبیلہ قریش سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، چونکہ قریش میں مکے کے اندر ان کے قبیلے کا کوئی نہیں تھا، اور ان کے گھر والے اہل و عیال بال بچے مکے ہی کے اندر رہتے تھے، اس لیے انسانیت کی بنا پر انہوں نے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے تھے اس کی اطلاع انہوں نے دینا چاہیے، دے دی اس کی اطلاع حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبکہ آپ نے بہت خاموشی اختیار کی تھی، بہت رازدارانہ طریقہ اپنایا آپ نے، لیکن اس کے باوجود ان صحابی نے کیا کیا، اطلاع دینی چاہیے مکے والوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور واقعہ کچھ طریقے سے ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو ایک خط دیا، اور اس عورت نے اس خط کو اپنے جوڑے کے اندر، بال کے اندر چھپا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی گئی، آسمان سے خبر آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ کرام ہیں، آپ نے ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، روضہ خاک ایک جگہ ہے، وہاں پر تمہاری ایک عورت سے ملاقات ہوگی جو ہودج میں بیٹھی ہوئی تمہیں ملے گی، اور تم اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس قریش کے لیے ایک رقعہ ہے، یعنی ایک خط ہے، اور وہ خط لے کر کے تمہارے پاس آ جاؤ۔ جب آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو یہ لوگ گھوڑوں سے سرپٹ وہاں سے بھاگے راستے سے، تاکہ جا کر کے اس عورت سے ملاقات کر لیں مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر ہمارے نبی نے اطلاع دی تھی کہ وہ عورت ہودج کے اندر ہوگی۔ ہودج کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے، جس میں عورت بیٹھتی ہے یا ساز و سامان رکھا جاتا ہے، اس کو ہودج کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ لوگ گئے گھوڑے سے، ظاہر بات ہے عورت تو کا جو چال ہے یا رفتار ہے وہ ظاہر بات ہے مرد سے کیا بلکہ، اور گھوڑوں سے کیا بلکہ مرد سے بھی کم رہتی ہے۔ یہ گھوڑوں کے ساتھ سرپٹ دوڑے اور جا کر کے اس مقام پر اس عورت سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد جب وہ دیکھا انہوں نے تو اس عورت سے ہودج سے نکلنے کے لیے کہا کہ تم نیچے اترو۔ جب وہ نیچے اتری تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا، کہا ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نہ انہوں نے جھوٹ کہا، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، تم وہ خط دے دو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سختی کے ساتھ اس عورت سے کہا۔ جب اس نے یہ سختی دیکھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیجئے۔ تو وہ صحابہ کرام نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، اور اس نے اپنا سر کھولا اور جوڑے سے اس نے وہ خط نکالا، اور جب وہ خط ملا تو وہ صحابہ کرام خط لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس میں کیا تحریر تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرف سیل رواں، یعنی بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا، تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو۔ یہ انہوں نے لکھ کر کے دیا، اور اس کے بعد لکھا ہوا السلام، اور یہ خط جو ہے اس عورت کے ذریعے سے انہوں نے قریش کے لوگوں کو پہنچانا چاہا۔ ہمارے بھی ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ کریں، نہ میں مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں قریش کا آدمی نہیں ہوں، البتہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا، میرے بال بچے وہی ہیں مکے کے اندر، میری قریش سے کوئی قرابت بھی نہیں ہے کہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ باقی جو دیگر مہاجرین صحابہ ہیں آپ کے ساتھ، وہ ان کے قرابت دار اور رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں ان پر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ لوگ میرے بچوں کی حفاظت کریں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میرا کوئی مقصد نہیں اس کے علاوہ، صرف یہ مقصد تھا ایک انسانیت کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی مدد کرے گا، آپ مکہ فتح کریں گے، اسی ارادے سے مکہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں، لہذا ہمارے بچوں کی حفاظت ہو جائے وہاں پر،
کیونکہ ہمارے قرابت دار وہاں پر نہیں ہیں، اور باقی جو صحابہ ہیں ان کے قرابت دار رشتہ دار موجود ہیں، وہ لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے بال بچوں کی کون حفاظت کرتا؟ اس لیے میں نے ان کو ازراہ انسانیت میں نے یہ خبر دینا چاہی کہ آپ ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ لوگ اپنے متعلق سوچ لو، اپنا انتظام کر لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اجازت دے دو میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، کیا یہ بدر میں حاضر نہیں ہو چکے ہیں؟ بدر کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی، بڑے مشہور صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شرکت کی، غزوہ احد میں شرکت کی، غزوہ خندق میں شرکت کی، صلح حدیبیہ میں شرکت، تمام جنگوں میں شرکت کی تھی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں؟ اور بدر والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیونکہ غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ کے اندر انہوں نے شرکت کی، اور اس جنگ کے اندر شرکت کرنے والے تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری اور یہ مزدج آفدہ، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جب ہمارے نبی نے فرمایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت اور قربانیوں کی بنا پر انہیں کچھ نہیں کہا، البتہ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے طور پر سورہ ممتحنہ کی آیتیں نازل فرمائیں، جن میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کی معدت قائم نہ کرے۔ اور سورہ ممتحنہ کی جو پہلی آیت وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور جبکہ وہ اس حق کا جو تمہارے پاس آ گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول کو نکالا اور تمہیں بھی نکالا صرف اس وجہ سے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان لائے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون علیہم بالمودہ، اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضامندی کی طلب اور خواہش میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، ان کے پاس رازدارانہ طور پر محبت کا پیغام تم بھیجتے رہو، تم بھیجتے ہو۔ اور مجھے پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جو بھی کرے گا راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ یہ پہلی آیت کریمہ سورہ ممتحنہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں محبت کا پیغام بھیجتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، تمہیں بھی مکے سے نکالا، نبی کو بھی نکالا، اور جس پر تمہارا ایمان رب پر اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں کی طرف محبت کا پیغام تم کیوں بھیجتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ کے طور پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ تو یہ جو واقعہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحابی کے تعلق سے واقعہ ہے، اور صحابہ معصوم نہیں تھے، البتہ محفوظ ضرور تھے۔ معصوم انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے، معصوم کہتے ہیں جو سے گناہ سرزد نہ ہو، جس سے غلطی نہ ہو، گناہ نہ، تو ایسی جو ذات ہوتی ہے انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، وہ انسانوں میں سے تھے، ان سے بھی انسانیت کی بنیاد پر کبھی کبھی غلطی ہو جایا کرتی تھی، لیکن چونکہ بہت بڑے صحابی ہیں، غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی ہے، غزوہ احد کے اندر شرکت کی، تمام جنگوں میں شرکت کی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا اور کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہمارے نبی نے بھی ان کے عذر کو قبول فرما لیا کہ انسانیت کی بنا پر انہوں نے بچوں کے لیے ایسا کیا تھا، اور ان کے ایمان میں، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، لہذا ہمارے نبی نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور ان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ عمر فاروق کو ان کے بارے میں کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ غزوہ بدر کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، یعنی کہ میں تم جو کچھ بھی کرو
میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ تو لہذا یہ جو صحابی ہیں حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے انسانیت کی بنا پر اور اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر ان سے یہ غلطی کہہ لیں یا سہو کہہ لیں، ان سے یہ چیز سرزد ہو گئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف بھی کر دیا۔ اور اس صحابی کے بڑے فضائل ہیں۔ بیعت رضوان کے اندر انہوں نے باقاعدہ شرکت کی تھی، بیعت الرضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، اور اس میں جنہوں نے بھی شرکت کی تھی ہمارے نبی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، ان مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت رضوان جو ہوئی تھی جس میں آپ نے باقاعدہ بیعت لی تھی، جب یہ خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، تو آپ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، تو ان میں یہ بھی شریک تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر صحابی ہیں، انصاری نہیں، مہاجر، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اور ہجرت کے بارے میں اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے کہ ہجرت جو ہے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے توبہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ایسے ہجرت بھی انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو مہاجر صحابی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ رب العالمین کو قریبی فتح نصیب فرمائی، یعنی مکہ فتح کیا، اور اس طریقے سے فتح خیبر ہوئی، خیبر بھی فتح ہوا صلح حدیبیہ کے بعد۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غنیمت دی جسے وہ پانے والے۔ اور صلح فتح خیبر کے اندر میں نے بتایا کہ بہت زیادہ مال غنیمت صحابہ کرام کو ملا تھا، اس سے پہلے کی جنگوں میں اتنا مال غنیمت نہیں ملا جتنا خیبر کے غزوے میں صحابہ کرام کو مال غنیمت ملا تھا، سب سے زیادہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو مال غنیمت بھی اللہ نے عطا کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہے، دونوں آیتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہے، اور یہاں پر ان صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بیعت رضوان کے اندر شرکت کی تھی۔ اس طریقے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد ترمذی کی روایت صحیح حدیث، کہ ہمارے نبی نے فرمایا لن يدخل احد النار ممن بايع تحت الشجرہ، کوئی بھی صحابی جس نے بیعت رضوان میں شرکت کی اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہمارے نبی کی باقاعدہ حدیث ہے۔ اور ان میں کون ہے؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاتب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو نبی کے پاس تشریف لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کن کے بارے میں؟ حاتب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے حاتب کے بارے میں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کذب، تم نے جھوٹ کہا، غلط کہہ رہے تم، لا يدخلها، وہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ فقط شہد بدر والحدیبیہ، کیونکہ وہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئی ہے اور صلح حدیبیہ کے اندر حاضر ہوئی ہے۔ کون سی حدیث؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہمارے نبی نے باقاعدہ فرمایا کن کے بارے میں؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ بدر میں حاضر ہو چکے ہیں، صلح حدیبیہ میں حاضر ہو چکے ہیں، لہذا وہ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ اس طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لن يدخل رجل لن يدخل النار رجل شہد بدرا والحدیبیہ، کہ وہ آدمی جو غزوہ بدر میں حاضر ہوا، صلح حدیبیہ میں حاضر ہوا، وہ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ ایسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے دن فرمایا انتم خیر اہل الارض وکنا الفا واربعمائہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کے دن کیا فرمایا؟ تم اس وقت زمین میں سب سے بہتر لوگ ہو، سب سے بہتر لوگ ہو زمین کے اندر۔ وَكُنَّ أَلْفًا وَأَرْبَعُمِائَةً، اور ہم 1400 لوگ تھے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر 1400 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی، اور ان تمام لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں سب سے بہتر لوگ، اور وہ 1400 لوگ تھے۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سو ہو گئی، ان سے جو بھول ہو گئی، یہ انسانیت کی بنیاد پر ہوئی تھی، ایمان میں کمی کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔
اور یہ وہ صحابی ہیں جو جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور ہمارے نبی کی باقاعدہ حدیثیں ان کے تعلق سے کہ وہ کبھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، خاص طور سے بدری صحابی ہیں اور غزوہ بدر کے بارے میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں ہمارے اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اللہ رب العالمین کی قربانیوں کو، ان کی کوششوں کو اور اسلام کے تعلق سے ان کی جو خدمات ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے ان سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں اعلان کیا۔ لہذا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو ان کی شان کے خلاف، ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ صحابہ ہیں، جنت کی بشارت دی گئی ان کو، ہمارے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اتنی عظیم نیکی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کی کہ اپنے نبی کی دیدار کا اور اپنے نبی کی صحبت کا شرف اللہ رب العالمین کو عطا فرمایا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی زندگی بھر عبادت کرے اور اس کی عمر کتنی بھی لمبی ہو، بہت لمبی اسے عمر ملی، اور زندگی بھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، تو بھی ایک لمحہ جو صحابہ نے نبی کے ساتھ گزارا ہے، اس ایک لمحے کو بھی اس کی پوری زندگی کی عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا بڑا مقام اور فضل ہے صحابہ کرام، اور یہی بات اور ائمہ کرام نے کہی ہے، امام ابن حزم نے کہا، اور صحابہ میں سے بھی وہ سارے صحابہ کرام نے اسی بات فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر، سب سے اونچا مرتبہ صحابہ کرام کا انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر۔ لہذا یہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کتنی ان کی تعریف کی ہے، کتنا ان کے لیے مژدہ سنایا، خوشخبری دی ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا یہ صحابہ کرام ہمارے لیے حق نہیں بنتا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی بھی ہو گئی یا ان سے کوئی سہو ہو گیا تو اس غلطی اور سہو کی بنیاد پر ہم ان پر کیچڑ اچھالیں یا ان کی شان میں گستاخی کریں یا ان کے بارے میں اپنی زبان دراز کریں، یہ قطعاً مومن کے لیے جائز نہیں۔ انسان کو جب بھی ان کا ذکر کریں خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحابہ ہیں، اللہ نے ان کے لیے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ پاکیزہ دل پوری کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پائے، تو ان کو اللہ رب العالمین نبوت اور رسالت سے افراز کیا۔ اس کے بعد جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ اور صاف ستھرا دل ان ہستیوں کو پایا جن ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ لہٰذا یہ صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ لہٰذا کبھی بھی اس طرح کے واقعات اگر آپ پڑھیں یا کوئی ایسی بات سنیں تو کبھی بھی ہماری زبان پر صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بات نہیں آنی چاہیے، اور توبہ کا دروازہ اللہ نے سب کے لیے کھول دیا، ہمارے بھی ان کو معاف کر دیا، ہمارے بھی ان کو عذر کو قبول کر لیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے اس واقعے کی بنیاد پر ان پر اعتراض کرنے والے؟ ہمارے بھی نے قبول کر لیا، کچھ نہیں کہا ان کا، بلکہ حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کون صحابی ہے، یہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لہذا تم ایسی بات مت کہو۔ ہمارا نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ سنائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ اتنا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا، تو ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی بات ہو گئی تو اس بات کو لے کر کے ہم ان پر الزام تراشی کریں یا ان پر ہم ان کی تنقیص کریں یا اس طریقے سے ان پر اور ان کے مقام کو نیچا کریں اور ان کی توہین کریں اور اس طریقے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہمیشہ ہمیں ان کے لیے جب بھی ذکر ہو ہمیں رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، لہٰذا جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، نبی ان سے راضی ہو گیا، تو ہمیں بھی ان سے راضی ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات اگر ہمیں سننے میں آئیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ بھئی انسان کی بنا پر چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ معصوم نہیں تھے وہ، لیکن اللہ رب العالمین کو محفوظ ضرور رکھا۔ ان کی نیکیوں کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمندر کے سامنے قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو نیکیاں کی ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے اور نبی کی دفاع میں اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو خدمات پیش کی ہیں، ان کے سامنے اس طرح کے جو کوئی واقعہ آئے وہ سمندر کے سامنے قطرے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو معاف کر دیا، اور صحابہ کرام اور سب کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ توبہ سب کے لیے توبہ ہے، نیکیاں انسان کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ آپ وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے،
نماز پڑھتے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ تو صحابہ ہیں، نبی کے ساتھ جنگ کرنے والے، نبی کے ساتھ جہاد کرنے والے، نبی کے ساتھ قیام اللیل پڑھنے والے اور نمازیں 5 وقتہ پڑھنے والے، یہ صحابہ کرام ہیں۔ ہم ان کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو نعوذ باللہ وہ معاف نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال رکھے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھل دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کا ذکر جب بھی آئے تو ان کا ذکر ہمیں بھلائی کے ساتھ لینا چاہیے، ہمیشہ ان کے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، اور ہمیشہ ان کے فضل کو اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، ہمیشہ ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ قرآن پر ڈالیے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اللہ رب العالمین کے ایمان کو ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیا ہے کہ اگر تم صحابہ جیسے ایمان لے کر آؤ گے تب جا کر کے تمہیں ہدایت ملے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ذکر کیا فرقوں کا، کہا 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ صحابہ کے جو عمل کو اپنائے گا، صحابہ کے منہج کو، طریقے کو، عقیدے کو، ان کے عمل کو جو اپنائے گا، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، صحابہ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ جب بھی صحابی کا ذکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، اور تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام جنت کے بالا خانے کے اندر ہیں، تمام صحابہ کرام جنت کے اندر ہیں، تمام صحابہ، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور الحسنہ جب آتا ہے قرآن کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنت۔ اللہ رب العالمین کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے یا پہلے جو اسلام قبول کیے، جو بھی جنہیں بھی نبی کی صحبت مل گئی اور اسلام اور ایمان پر جن کی وفات ہوئی، ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ لہذا صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ تو یہ جو ان سے مسئلہ ہو گیا، اس مسئلے پر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، بڑا اہم واقعہ تھا، اس لیے واقعہ بیان کیا گیا، صرف اس لیے کہ تاکہ اس بات کا آپ کو علم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہو کہ صحابہ کرام کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ یہ اس لیے نہیں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان کی شان میں تنقیص کریں، ان کی شان میں گستاخی کریں، نعوذ باللہ، یہ کسی بھی مومن کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ امام ابن باز سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے سابق، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حاتب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، ان سے سہو ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ ہمارے نبی نے ان کے عذر کو بھی قبول کر لیا، انہوں نے معاملے کو نہیں سمجھا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ وہ اہل بدر میں سے ہیں اور اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں بخش کر دیا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا میرے لیے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اسی لیے انہوں نے خط لکھ کر کے مشرکین کو بتا دینا جائز سمجھا انسانیت کی بنیاد پر، اور یہ ان کا خاص معاملہ تھا۔ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اب اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرے یا راز کا افشا کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا آج، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا، ہمارے بھی ان کے عذر کو قبول کر لیا، اللہ رب العالمین نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، لہذا یہ اللہ نے تنبیہ کی کہ اب آئندہ ایسا کسی کو نہیں کرنا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرے یا راز کا افشا کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام سے ارتداد ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں حکم نازل کر دیا۔ اب یہ حکم نازل ہو چکا، پہلے حکم نازل نہیں تھا، اب یہ حکم نازل ہو چکا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت کا حوالہ دیا انہوں نے، جو میں نے آیت پڑھی سے پہلے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ان سے بات ہو گئی، ہمارے نبی ان کے عذر کو قبول کر لیا، انہوں نے معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اہل بدر میں سے ہیں، لہذا یہ چیز ان کے لیے کرنا جائز ہے، تو یہ اس بنا پر انہوں نے ایسا کیا، ورنہ ان کے ایمان میں، اسلام میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، نہ دینداری اور نہ تقویٰ پرہیزگاری کے اندر، صرف انسانیت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا، لہذا وہ مغفور ہے، ہمارے نبی ان کے عذر کو قبول کیا، لہذا ہمارے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے اس عمل کو لے کر کے ان پر کوئی نکتہ چینی کرے یا ان پر اعتراض کرے یا اس طریقے سے ان پر الزام تراشی کرے یا ان کے بارے میں نازیبا اور غلط بات کہے، قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے یہ صحابی ہوں یا اور صحابہ کرام ہوں، چاہے جس صحابی کا بھی ذکر ہو، ہمیشہ انسان کو خیر کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اجتہاد کی بنا پر جو ہوا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان،
دونوں حق پر تھے، یہ اور بات ہے کہ اس میں سے ایک زیادہ حق پر اور ایک کم حق پر تھے، لیکن دونوں حق پر تھے کیونکہ دونوں نے اجتہاد کیا۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب ایک حاکم اجتہاد کرتا ہے اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایک اجر دیتا ہے، اور اگر وہ حق پر پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر دیتا ہے۔ جیسے ائمہ کرام ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مان لیجیے، امام مالک، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، اور جو بھی ائمہ کرام گزر چکے ہیں یا جو بھی مجتہدین ہیں بڑے بڑے علماء گزر چکے، اگر وہ اجتہاد کرتے ہیں جس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر نص نہیں ہے، اگر وہ اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کی بنا پر اگر وہ حق پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر دیتا ہے، ایک اجتہاد کا اور ایک حق پر پہنچنے کا۔ اور اگر اجتہاد کیا لیکن ان سے غلطی ہو گئی، حق نہیں پہنچا مل پایا ان کو، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو 1 اجر دیتا ہے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی ہے، یہی معاملہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان میں بھی ہے۔ لہذا جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہوا ہمیشہ ہمیں اپنی زبان کو کیا کرنا چاہیے، خاموش رکھنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ دیکھیے، ہمارے یہاں روافض اور خوارج یہ 2 فرقے ہیں، اور جو ان سے متاثر ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں بھی۔ لہذا میرے بھائیوں ہمیں اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کے جب بھی ذکر ہو ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ ان کے لیے تعریفی کے الفاظ نکالنا چاہیے، اور ان کے بارے میں کچھ کہنا یہ قطعاً ہمارے لیے جائز اور روا نہیں ہے، چاہے عمرو بن عاص ہوں، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، چاہے امیر معاویہ ہوں، عثمان رضی اللہ عنہ ہوں، اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام ہوں۔ تمام لوگ یہ صحابہ کرام تھے اور ان سب کے لیے بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ لہٰذا ہم ان کے جو ہے یعنی لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کے عمر بن عبدالعزیز سے لوگوں نے پوچھا کہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بھئی امیر معاویہ سے افضل ہیں، تو کیا کہا تھا ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے رضی اللہ عنہ نے؟ انہوں نے کہا کہ جو امیر معاویہ نے ہمارے نبی کے ساتھ جہاد کیا اور ان کے ناک کے اندر جو غبار تھا، جو دھول تھی، اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ جی ہاں، عمر بن عبدالعزیز یہ کتنے عظیم تابعی ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں یہ، جی ہاں، اور سن 106 ہجری کے دن ان کی وفات ہوئی ہے، تابعی ہیں یہ۔ لیکن کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر چڑھ کر کے نبی کے ساتھ جہاد کیا اور ان کی ناک کے اندر جو دھول آیا، جو غبار آیا، اس غبار کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ میں نے امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیا کہ پوری زندگی اگر کوئی عمل کرتا رہے، کتنی لمبی عمر ہو اس کی، تو بھی صحابہ کا وہ لمحہ جو انہوں نے نبی کے ساتھ گزارا اور نبی کے ساتھ وہ رہے، اس کے برابر بھی انسان کی پوری زندگی کی بات نہیں پہنچ سکتی۔ جی ہاں، تو اس لیے ہمیشہ ہمیں صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کا ذکر شر کے ساتھ یا برائی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے اجر ہے، اور دونوں جنت کے بالا خانہ کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین نے سب کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے اونچے درجے پر فائز ہیں، لہذا کبھی بھی ہمیں ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ بڑا افسوس ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے معاشرے میں روافض سے، خوارج سے متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور شاید آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی میرے بھائیوں، لیکن میں نام لے لیتا ہوں۔ ہندوستان کے مولانا مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر حضرت امیر معاویہ پر، حضرت عثمان پر، عمر بن عاص پر، مغیرہ بن شعبہ پر اور بڑے بڑے صحابہ کرام پر تاریخ کی بنیاد پر بہت زیادہ الزام تراشیاں کی ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا، خلافت و ملوکیت کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ جی ہاں، اس لیے آج بھی دیکھیں ان کی جماعت کے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور امیر معاویہ کا ذکر ہوتا ہے یا عمر بن عاص کا، مغیرہ بن شعبہ کا، جو ہے وہ مقام نہیں دیتے جو مقام ان کو ملنا چاہیے، بلکہ ان کی تنقیص کرتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن وہی اگر کوئی آدمی کسی اور کے بارے، ان کے جماعت کے مؤسس کے بارے میں لکھے، اس کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن وہی اگر کسی صحابی کے بارے میں آپ کہیں، ان کو کوئی غیرت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے پہ نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولیں، کبھی جائز نہیں ہمارے لیے۔
اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ آج اگر ہمارے ساتھی کو کوئی برا کہتا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نبی کے ساتھیوں کو ہم برا کہیں اور ہمیں تکلیف نہ ہو۔ یہ روافض اور خوارج یہ دو فرقے ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں، اور جو ان سے متاثر ہیں ہمارے ملک میں کچھ جماعتی لوگ، وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، خاص جماعت اسلامی کے لوگ۔ جی ہاں، اور یہ کوئی الزام نہیں، ان کے پڑھے ان کی کتاب ہے، خلافت الملوکیت کے اندر لکھا باقاعدہ ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے، لکھا انہوں نے ساری باتیں کتاب کے اندر۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اسے توبہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کے بارے میں عذر تلاشنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے تمام چیزوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ سب جنت کے بالا خانے کے اندر ہے۔ لہذا یہ واقعے کی مناسبت سے یہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو جاننے کی توفیق دے، ان کے جیسا ایمان لانا ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہے۔ وہ صحابہ کرام، ہم ان کے راستے پر چلیں گے تبھی جنت ملے گی، اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ تو صحابہ کرام کو برا کہہ کر کے اور ان پر کیچڑ اٹھا کر کے، ان پر اعتراض کر کے، تاریخ کے حوالے سے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا، تاریخ جو رافضیوں نے لکھا، دشمنوں نے لکھا، اس تاریخ کو آپ نے وہی کا درجہ دے دیا۔ تاریخ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب صحیح ہے، سب کے سب ٹھیک ہے، اور قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ نبی نے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کتنے بیان کیے حدیثوں کے اندر، اور تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے آپ نے تاریخ کی بنیاد پر صحابہ کرام کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہہ دی۔ کون صاحب نے کارنامہ انجام دے دیا؟ ساری گند لا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جو رافضیوں نے اور خوارج نے لکھا تھا صحابہ کرام کے تعلق سے۔ آپ کو اچھی تاریخ نہیں ملی، ابن کثیر کی تاریخ نہیں پڑھی آپ نے، ابن جریر طبری کی تاریخ نہیں پڑھی آپ نے، اور دیگر جنہوں نے جو ہے اہل سنت والجماعت کے مورخین ہیں ان کی تاریخ پر آپ نے اعتماد نہیں کیا، اور خوارج اور روافض اور جو صحابہ کے دشمن تھے ان کی تاریخ پر اعتبار کر کے آپ نے کتاب لکھ دی، اور آپ کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے، ہم نے تو تاریخ سے صرف بیان کر دیا اور تاریخ کے اندر سب لکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں جرم کیا لا کر کے گند، آپ نے جو گند چھپی ہوئی تھی کسی کو نہیں معلوم تھا، اس گند کو لا کر کے آپ نے ساری امت کے سامنے پیش کر دیا؟ اس لیے جائز نہیں ہمارے لیے، ہمارے دلوں کو صاف ہونا چاہیے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی صحابی کے تعلق سے کسی مسلمان کے دل کے اندر کوئی بغض ہوگا، کوئی کینہ اور کپٹ ہوگا، تو اس کو مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی حق نہیں ملے گا۔ اتنا فرماتے ہیں، مال غنیمت میں سے اس کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں اگر اس کے دل کے اندر کوئی رنجش ہے تو ایک صحابی کے بارے میں، اتنا مقام ہے صحابہ کرام کا اونچا مقام، لہذا اس کے مقام کو ہم جانیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، نبی کی حدیثیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام کے، ائمہ کرام کے اقوال بھرے پڑے ہیں، ایک کئی کتابیں اور مجلدات تیار ہو جائیں گے صحابہ کرام کے فضل اور مقام کے تعلق سے۔ لہذا ہمیں اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کو اور توسط کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اعمال کو اپنانے اور ان کے عقیدے اور منہج کو اپنانے اور ان کے نقش قدم کو اپنانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔